السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ کی قدر کیجیے، اس موضوع کے تحت چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی قدر کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اے نبی، اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں اپنے بندوں سے۔ جب بندے مجھے پکارتے ہیں تو پکارنے والوں کی پکار کو میں سنتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتے ہیں بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھے پکاریں، مجھ سے طلب کریں، مجھ سے سوال کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ نیک بن جائیں، راہ راست پر وہ آ جائیں۔ اس آیت پر غور کریں معزز ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی کس قدر کرتے ہیں۔ وہ انہیں دعوت دیتے ہیں کہ پکاریں تو صرف اللہ کو پکاریں، مانگیں تو صرف اللہ سے مانگیں، طلب کریں تو صرف اللہ سے طلب کرنی چاہیے۔ لیکن بندوں کا کیا معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ؟ بندوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں اور اپنی مصیبتیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رکھ کر ان پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرنے کا اللہ سے سوال کریں۔ لیکن شرک کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کفر کا راستہ اپناتے ہیں، بدعات و خرافات کے راستے پر چلنے والے کتنے مسلمان ہیں۔ دراصل اگر کوئی بندہ شرک کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو گویا کہ اس بندے نے اللہ کی قدر نہ کی۔ کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے، کائنات کا سب سے بڑا جرم اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جس پروردگار نے ہمیں پیدا کیا، جس پروردگار نے ہمیں پیدا کیا اور روزی و روٹی کا انتظام وہی کرتا ہے، ساری کائنات کو وہی چلاتا ہے اور کائنات کی باغ ڈور صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور ہونا تو یہ چاہیے کہ بندے خالق حقیقی، مالک حقیقی، منعم حقیقی کے مکمل مطیع و فرمانبردار بن جائیں۔ یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدردانی ہے۔ اور اللہ کی ذات ایسی قدرت والی ذات ہے، کہا رب العالمین نے قرآن مجید میں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ ہر طرح کی سلطنت کا بادشاہ اور حقیقی بادشاہ وہی، جسے چاہے سلطنت نوازتا ہے، جسے چاہے وہ عزت دیتا ہے، جسے چاہے وہ ذلت و رسوائی سے دوچار کرتا ہے۔ ساری بھلائی صرف پروردگار کے ہاتھ میں ہے، اور اے پروردگار بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لہذا بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی قدر کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، بندے اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے، اللہ کی جیسی تعظیم کرنی چاہیے۔ بندوں نے اللہ کی ویسی قدر نہ کی، بندوں نے اللہ کی ویسی تعظیم نہ کی۔ بندہ جب شرک کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ کی ناقدری کرتا ہے، کفر کا راستہ اپناتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ کی ناقدری کرتا ہے۔ اگر شریعت کو چھوڑ کر اسلام
اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر اگر اوروں کا طریقہ اپناتا ہے تو گویا کہ اس بندے نے اللہ کی قدر نہ کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو لوگ اپنا سر اللہ کے سامنے جھکانے کے بجائے, اللہ کے آگے جھکانے کے بجائے درگاہوں کے سامنے, غیر اللہ کے سامنے اور شرک کے ذریعے سے جو لوگ معبودان باطلہ کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جھنجھوڑتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے برابر بھی یہ لوگ مالک نہیں ہیں. اللہ اکبر. تو معزز ناظرین, ہمیں اللہ کی قدر کرنی چاہیے, اور یاد رکھیں جب بندہ اللہ کی قدر کرتا ہے تو ایسے بندے کی اللہ قدر کرتے ہیں. اللہ اکبر. جب بندہ اللہ کی قدر کرتا ہے تو ایسے بندے کی اللہ قدر کرتے ہیں. اسی کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے الجزاء من جنس العمل. اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی صحیح حدیث ہے, تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. خوشحالی آتی ہے, ایسے موقع پر اللہ کو یاد کیا کرو, اللہ کو نہ بھولو. جب تمہاری زندگی میں کوئی مصیبت آئے گی, کوئی پریشانی آئے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا خیال کریں گے. اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر, احفظ اللہ یحفظک, اللہ کی حفاظت کرو تو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. اللہ کی تم قدر کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تمہاری قدر کریں گے. اور جس بندے کی اللہ قدر کریں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا ایسا بندہ بھلائیوں سے بہت قریب اور گناہوں سے بہت دور ہوگا. آج ہمارا معاملہ کیا ہے دوستو؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم گناہوں سے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں, گناہوں کے دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اور کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کا نیکیوں سے کوئی رشتہ نہیں, جن کا نیکیوں سے, اعمال خیر سے جن کا کوئی تعلق نہیں. یہ دراصل یہ اللہ کی قدردانی نہ کرنے کا یہ نتیجہ ہے. اور اللہ کی قدردانی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت, اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے سے بندہ اللہ کی قدر کرنے والا بنتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو, اللہ کی ذات کو بندہ کیسے پہچانے گا؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نسخہ بتایا ہے. کہا کہ اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کیا کرو. کائنات میں کتنی عظیم مخلوقات ہیں, کائنات میں کتنی اللہ کی عظیم اور بڑی بڑی نشانیاں ہیں. ان نشانیوں پر تم غور و فکر کر کے دیکھا کرو تو تمہیں پتا چلے گا کہ ان عظیم اور بڑی نشانیوں کو پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ تبارک و تعالی جو الواحد القہار ہے, جو تنہا ہے, جو یکتا ہے, جو زبردست ہے, ایسا خالق جو ہمارا پروردگار ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ عقل مند بندے کون ہیں اللہ کے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کے نیک بندے آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اتنا عظیم جو آسمان, جو چھت کی شکل میں جو بچھا, جو پھیلا ہوا ہے, اور یہ وسیع و عریض کائنات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اس پر جب غور و فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے پروردگار تو نے کسی بھی شے کو بیکار پیدا نہیں کیا. تو اللہ کی قدر کرنے والا بندہ بنتا ہے. تو کائنات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی کو اہل علم نے کہا یہ سنہ مہجورہ ہے, یہ ایسی سنت ہے جس پر عمل کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. کائنات پہ غور و فکر کیا کیجئے, سمندر کی موجوں پر غور و فکر کیا کیجئے, آسمان کی بلندیوں پر غور و فکر کیا کیجئے, زمین کی وسعتوں پر غور و فکر کر کے دیکھا کیجئے, تو آپ یہ حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اللہ کی ذات زبردست ہے, اور اسی کے آگے اپنا سر جھکانا چاہیے, اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے, اسی سے مانگنا چاہیے, اور اسی کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے. اور اس آیت کے مصداق ہم بن جائیں گے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے. تو اللہ کی قدر کرنے کی ضرورت ہے,
اللہ کی قدر کیسے ہوتی ہے، دل میں جب اللہ کی عظمت ہوتی ہے ایسا بندہ اللہ کی قدر کرنے والا بندہ ہوتا ہے۔ اور دل میں اللہ کی عظمت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کائنات میں موجود نشانیوں پر غور و فکر کرنے سے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ جب کسی بندے کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو جائے اس بندے کے دل میں اللہ کی قدر کرنے کی کیفیت بھی جو ہے پیدا ہو جاتی ہے، اور اس بندے کے دل میں اللہ کی خشیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جس بندے کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے ایسا بندہ گناہوں سے دور اور نیکیوں سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے اس نازک حالات میں جہاں لوگ بہت ساری چیزوں سے اپنا رشتہ جمائے ہوئے ہیں، بیکار لا یعنی اور غیر مفید چیزوں سے اپنا رشتہ جوڑے ہوئے ہیں، ایسی نازک صورتحال میں ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے خالق حقیقی سے اپنا رشتہ جوڑیں، اللہ کی قدر کرنے والے بن جائیں، اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت اسلام کے مطابق ہم زندگی بسر کرنے والے بن جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی حقیقی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔